بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بادشاہ کا قصہ، ایک قوم کا قصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ ہے، ظالم و جابر بادشاہ ہے، اپنے عقائد رکھتا ہے، اپنے عقیدے کے خلاف کسی کو دین پر عمل کرنے نہیں دیتا۔ اس کے پاس ایک کاہن ہے جو کہ غیب کا علم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کاہن کی وجہ سے اس بادشاہ کا اقتدار اس انداز سے قائم ہے، چونکہ وہ مختلف جو ہے وہ پیش گوئیاں کرتا ہے اور لوگ بادشاہ کی بات پہ یعنی اس کی کاہن کی بات پہ بلیو کرتے ہیں۔ کاہن بادشاہ کا آدمی ہے، کاہن بوڑھا ہو رہا ہے، بادشاہ کو یہ خوف ہے کہ جب یہ انتقال کر جائے گا تو اس کی وجہ سے مجھے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ ہونا بند ہو جائے گا۔ بادشاہ اور کاہن آپس میں بیٹھتے ہیں اور اس بات کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کاہن کسی لڑکے کو ٹرین کرے تاکہ اس کے جانے کے بعد وہ یہ فرائض سر انجام دے سکے، وہ پیش گوئیاں کرے اسی کاہن کی طرح تاکہ بادشاہ کا اقتدار قائم رہے۔ قصہ مختصری کہ ایک لڑکے کا انتخاب ہو جاتا ہے، بہت سارے انٹرویوز کے بعد ایک لڑکے کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ اس لڑکے کو اس کاہن نے ٹریننگ دینا شروع کی، یہاں تک کہ ایک روز جب وہ لڑکا ٹریننگ لینے کے لیے بادشاہ کے محل میں آ رہا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہو گئی، ایک اللہ کے ولی سے ہو گئی۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی روزانہ اس لڑکے کو دین کی تعلیمات دے رہا ہے اور کاہن اس لڑکے کو روزانہ شر کی تعلیمات دے رہا ہے۔ یہ اس کا ایک روٹین بن گیا ہے روز کا، یہاں تک کہ اب اس لڑکے نے بادشاہ کے محل میں ذرا تاخیر سے آنا شروع کر دیا، چونکہ راستے میں بزرگ سے ملاقات ہوتی تھی۔ پہلے تو یہ چیز ان نوٹس گزر گئی، اب بادشاہ کو سب کو شک ہوا کہ یہ کیوں لیٹ آ رہا ہے۔ پہلے تو یہ لڑکا اتنے سوالات بھی نہیں کرتا تھا، کاؤنٹر کوشچنز بھی نہیں کرتا تھا، اب کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ تو اب یہ شک ہوا اس کو اور اس نے پوچھا اس لڑکے سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تمہارے ایٹیٹیوڈ میں کچھ تبدیلی ہے، تمہاری آمد و رفت کی جو اوقات ہے اس میں بھی تبدیلی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لڑکا پریشان ہوا، چونکہ نہیں چاہتا تھا کہ بادشاہ کو معلوم ہو کہ یہ کسی اور کے پاس بھی جا رہا ہے، ولی اللہ کے پاس بھی جا رہا ہے۔ اس لڑکے نے ولی اللہ سے ڈسکس کیا کہ بادشاہ یہ کہہ رہا ہے، میرے یہاں تک کہ میرے گھر والوں کو بھی شک ہو رہا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو کچھ مسئلہ نہ ہو جائے۔ قصہ مختصر یہ کہ طے یہ پایا کہ اس لڑکے نے حکمت سے کام لیتے ہوئے گھر والوں کو یہ امپریشن دیا کہ جیسے وہ بادشاہ کی طرف ہوتا ہے تاکہ گھر والے اس کی ایبسنس کو فیل نہ کریں، بادشاہ کو یہ امپریشن دیا جیسے وہ گھر میں زیادہ وقت گزار رہا ہے تاکہ بادشاہ اس کی ایبسنس فیل نہ کرے، اور اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا۔ اب اچانک ایک دن شہر میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ کیا؟ یہ ساری داستان اس طرح چل رہی ہے، شہر میں ایک دن ایک عجیب الخلقت جانور گھس آیا شہر میں۔ اب یہ اسلام آباد میں مرگلہ کی پہاڑیاں وغیرہ سے نکلتا ہو کوئی ایک آدھ جانور کچھ لمحوں کے لیے شہر میں آتا ہے تو ہیڈ لائن ہوتی ہے وہ کہ بھائی کیا ہو گیا۔ یہاں شہر میں ایک بڑا عجیب الخلقت جانور گھس آیا ہے، شہر کے لوگ بہت خوف زدہ ہیں، اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہیں خوف کے عالم میں۔ اس عجیب الخلقت جانور کو سب دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بھی وقت کسی پہ حملہ کر دے گا، لیکن کسی کی مجال ہے کہ اس کے قریب جائے۔ تو بازار کے بازار ویران ہو گئے، سڑکوں کی سڑکیں خالی ہو گئیں، اور اکیلا وہ جانور گلیوں میں گھومتا پھر رہا ہے، بازاروں میں دندناتا پھر رہا ہے۔ عجیب ماحول ہے شہر میں کہ ایسے میں اس لڑکے کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، یہی لڑکا۔ اب اس نے جانور کو دیکھا، جب اس نے جانور کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک بات آئی، اس نے ایک لمحے کو سوچا اس لڑکے نے کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے پچھلے دنوں، تو کیا میں نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے، کیا میں اس منصب تک پہنچ گیا ہوں کہ مجھے غیبی تائید حاصل ہو جائے؟ کاہن سے علم سیکھ رہا تھا نا غیب کا، تو اس نے سوچا کہ کیا مجھے اتنا علم ہو گیا کہ میں غیب کا علم حاصل یعنی غیبی تائید حاصل ہو سکتی ہے کیا مجھے؟ اس نے ایک کام کیا اس سوچ کے ساتھ ہی۔ اچھا ایک طرف یہ سوچ بھی چل رہی ہے، عجب نہیں، ایک طرف دوسری سوچ بھی چل رہی ہے، چونکہ وہ اللہ کے ولی کے پاس بھی جا رہا تھا، اس سے امپریس بھی تھا، اس کی تعلیمات میں بھی غور کر رہا تھا، تو اس نے یہ بھی سوچا ہوگا یہ بھی سوچا ہوگا۔ بہرحال اس نے ایک کام کیا، یہ عجیب الخلقت جانور جس سے پورا شہر گھبرایا ہوا تھا، یہ لڑکا ایک پتھر اٹھاتا ہے۔ اب بظاہر یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے، بظاہر کہ بھائی اس کے تو کوئی قریب نہیں جا رہا، یہ پتھر اس کا کیا بگاڑ لے گا۔ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیونکہ اللہ کے ولی کے پاس تو جا رہا تھا، بار الہ اگر میں تیرا مقرب ہوں تو مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں اس موذی جانور سے شہر کے لوگوں کی جان بچا لوں۔ اس نے بسم اللہ پڑھی
اور پوری قوت سے وہ پتھر اس جانور کو دے مارا، جو کہ بظاہر بڑی illogical سی بات تھی کہ پتھر اس جانور کا کیا بگاڑے گا، لیکن جو ہوا وہ اس سے زیادہ انیکسپیکٹڈ تھا۔ اس نے بسم اللہ پڑھی، پوری قوت سے پتھر اس جانور کو مارا۔ پتھر کا لگنا تھا کہ وہ عجیب الخلقت جانور اسی وقت چند لمحوں میں گر کر اپنی جگہ پہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا، جانور مر گیا۔ اس شہر میں اس وقت اس سے بڑی کیا خبر ہو سکتی تھی کہ بھائی وہ جانور جس سے پورے کا پورا شہر جس کے پاس نہیں جا رہا تھا، ایک لڑکے نے اس کو مار دیا ہے، اور مارنے کے لیے کوئی اس نے 1,00,000 لوگوں سے مل کے حملہ نہیں کر دیا، اس نے ایک پتھر مارا اور جانور مر گیا ہے۔ شہر کا شہر جمع ہو گیا، خبر بادشاہ تک پہنچی، یہ ہو گیا ہے۔ خبر اس کاہن تک پہنچی جو اس کا ٹیچر تھا، یہ ہو گیا ہے۔ سب دوڑے دوڑے جائے حادثہ پر آئے، جائے وقوع پر آئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کاہن پہنچ گیا، بادشاہ وقت پہنچ گیا جائے حادثہ پر، لڑکا وہیں کھڑا ہے، جانور وہیں مرا ہے۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے اور کاہن نے بڑے فخر سے لڑکے کو شاباش دی۔ کیوں شاباش دی انہوں نے کہا تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، مطلب تمہیں تو ہم ابھی کہانت کا علم سکھا ہی رہے تھے، تم تو کہانت میں اور سحر میں اور طلسمات میں اپنے ٹیچر سے بھی آگے نکل گئے ہو بھائی، تم نے اس جانور کو مار دیا۔ یعنی وہ پورے کا پورا کریڈٹ بادشاہ اور کاہن اپنی طرف لے رہے ہیں، کیونکہ جا تو ان کے پاس بھی رہا تھا اور ان کو تو نہیں معلوم کہ وہ کہیں اور بھی جا رہا تھا۔ تو اب یہ کھڑے ہوئے اس کو داد دے رہے ہیں کہ زبردست، کیا بات ہے بھائی، تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ یہ پورے کا پورا کریڈٹ یہ لے رہے ہیں اپنی طرف کہ بھائی ہم نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ اس جانور کو مارنے کے لیے پوری فوج کم تھی، تم نے ایک پتھر سے مار دیا، اس کو کمال کر دیا۔ وہ لڑکا جواب میں کچھ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ تو جانتا تھا نا خود کہ اس نے وہ پتھر کوئی جنتر منتر پڑھ کے نہیں پھینکا ہے، پتھر تو بسم اللہ کہہ کے پھینکا ہے، اللہ کا نام لے کر اس جانور کو مارا ہے، لیکن ابھی وہ کہہ نہیں رہا۔ تو وہ تو جانتا تھا کہ میں نے یہ جانور جادو سے نہیں مارا ہے، غیبی تائید سے نہیں مارا ہے، اللہ کے اذن سے مارا ہے، اللہ کی توفیق سے مارا ہے۔ یہ ہو گیا معاملہ۔ ایک اور صاحب، ایک اور شخصیت، ایک اور ہستی بھی پہنچ گئی جائے واردات، جائے وقوع پہ۔ وہ کون ہے؟ وہ بزرگ ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں جن کے پاس ہی جاتے ہیں، چونکہ جاتے تو ان کے پاس بھی تھے۔ اب یہ پہنچے ہیں، پہلے ہی شہر میں خبر پھیلی ہوئی تھی، خبر ان تک پہنچ گئی۔ وہ بزرگ پہنچے، کل تک تو وہ بزرگ اس کو تعلیم دے رہے تھے، تعلیم سے تعظیم تک کا سفر، وہ کل تک تعلیم دے رہے تھے، آج وہ بزرگ بھرے بازار میں تعظیم سے اس لڑکے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ادب سے کہنے لگے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے، میں نے تو آپ کو دین کی تعلیم دی تھی، دین کی تعلیم، لیکن یہ کرامت جو آپ نے دی، یہ تو من جانب اللہ ہے، اور مطلب یہ ایسی چیزیں کرنے کا تو مجھے بھی شرف حاصل نہیں ہے، آپ کا تو درجہ مجھ سے ہی بلند ہے۔ اب یہ عجیب ایک صورتحال ہے کہ جہاں ایک لڑکے نے ایک کام کر دیا ہے، دو بالکل مختلف کیمپس کے لوگ آ گئے ہیں اور دونوں اس کام کو اون کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے، بادشاہ تو کہہ رہا ہے، کاہن کہہ رہا ہے میری وجہ سے، اور وہ جو بزرگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے تو مجھ سے بڑا رتبہ دے دیا۔ ساتھ میں بزرگ نے ایک بات کہی، کہا میری ایک درخواست ہے، کیا؟ اگر کسی موڑ پر بادشاہ پر اصل حقیقت ظاہر ہو جائے، ابھی تو اس کو نہیں پتا، وہ سمجھ رہا ہے اس کا کمال ہے سارا، یا اس کی کاہن کا کمال ہے، اگر کسی موڑ پر بادشاہ پہ حقیقت ظاہر ہو جائے تو ہرگز آپ نے اس کو میرا نہیں بتانا۔ تو بادشاہ کو اگر پتہ چل گیا تو اس نے کیا کرنا ہے، ظاہر اس نے بے دردی سے مار دینا، اور کیا کرنا ہے بادشاہ نے۔ ٹھیک، لڑکا اس بزرگ کے پاس سے واپس ہو گیا۔ یہ لڑکا واپس جا رہا ہے کہ راستے میں اس کی ملاقات ایک نابینا شخص سے ہوتی ہے، چونکہ پورے شہر میں بات تو پھیل گئی تھی کہ واقعہ ہوا ہے، تو وہ شخص اگرچہ نابینا تھا لیکن جانتا تھا کہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو کسی طریقے سے کسی نے بتایا، جس بھی طریقے سے اس نابینا کو یہ معلوم تھا کہ اس لڑکے نے مارا ہے، جانور کو مارا ہے۔ اس نابینا شخص نے اس لڑکے سے ایک درخواست کی، کیا؟ اس نے کہا بھائی ایک مہربانی کرو، عرض ہے، درخواست ہے، استدعا ہے، کیا؟ اپنے جادو سے میری بینائی لوٹا دو۔ چونکہ شہر میں تو تاثر، بھائی شہر میں کون سی خبر پھیلی ہوئی تھی، کلرز کیا تھا، شہر میں خبر یہ نہیں پھیلی ہوئی کہ اللہ کے بزرگ کے پاس جا رہا ہے، اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہے، ہاں شاہی خبر ہے، شہر میں تو یہ خبر ہے کہ بھائی وہ کاہن کے پاس جا رہا ہے، اللہ کے ولی کی خبر تو نہیں ہے، بزرگ کی خبر تو نہیں ہے۔ تو تاثر بھی ہے کہ جو کیا ہے وہ جادو کی وجہ سے کیا ہے۔
تو اس نے کہا اپنے جادو سے میری بینائی لوٹا دو. اب اس لڑکے نے اس نابینا کے گویا پاس جا کر سرگوشی کے انداز میں کہا کہ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں, میں کائن بھی نہیں ہوں, میں اللہ کا ماننے والا ہوں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں نے اللہ کا نام لے کر ہی کل پتھر مارا تھا یا تھوڑی دیر پہلے پتھر مارا تھا, اللہ کا ہی نام لے کے تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں. میں جادوگر نہیں ہوں, کائن نہیں ہوں, اور میں ایک کام کر لوں گا, اللہ کا نام لے کے دعا کروں گا, لیکن ایک شرط ہے. کیا؟ تم بھی ایک وعدہ کرو. کیا؟ ایک وعدہ میرا ہے کہ میں دعا کروں گا, ایک وعدہ تم سے. وہ کیا؟ شرک سے توبہ کر کے اللہ پر ایمان لے آنا پھر, اگر یہ کام ہو جائے تو. اب یہ ترویج شروع ہو گئی ہے. شہر کے بہت سارے لوگ تھے جو بادشاہ کے شرک سے, کفر سے پہلے ہی بیزار تھے, کہتے نہیں تھے, جو کہ بادشاہ تھا وہ. اب اس نابینا کو بھی جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکا بھی اہل ایمان ہے, وہ اور خوش ہوا, خوشی کی انتہا نہ رہی, اور اس نے اسی وقت لڑکے کو کہا کہ یہ بات طے ہو گئی. بلکہ اس نے لڑکے کو کہا میں تمہارے ہاتھ پر ابھی اسلام قبول کرتا ہوں. کر لیا اس نے اسلام قبول کیا. لڑکے نے دعا کی, اندھا بینا ہو گیا, نابینا بینا ہو گیا, نابینا بینا ہو گیا. اللہ اکبر. اب اس شخص نے اس لڑکے سے درخواست کی, یہ شخص بھی لڑکے سے درخواست, دیکھو بادشاہ کو میرے ایمان کا پتہ نہ چل پائے, مار دے گا, قتل کر دے گا. ٹھیک ہے. شہر میں بات پھیل گئی کہ بھئی لڑکا کاہن اعظم کے سکھائے ہوئے جادو اور کہانت کی وجہ سے اندھوں کو بینائی دیتا ہے. بھائی چونکہ یہ تو سب نے دیکھا نا کہ کل تک نابینا تھا, آج بینا ہو گیا, تو یہ تو سب کو پتہ لگ گیا, یہ بات تو نہیں چھپ سکتی تھی. ہاں مشہور یہی ہوا کہ بھائی واقعی غیبی تائید حاصل ہو گئی ہے اس کو, یہ تو اپنی ٹیچر سے آگے نکل گیا ہے, بڑا کاہن بن گیا. بادشاہ بہت ہی خوش. کاہن اپنے طور پہ اترائے پھر رہے ہیں کہ دیکھیں شاگرد کیا کر رہے ہیں. کاہن کا سر فخر سے بلند, ہر طرف کاہن کے شاگرد لڑکے کے چرچے ہو رہے ہیں. بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ اس لڑکے کی وجہ سے اس کی اقتدار اور حکومت کو اب مضبوطی حاصل ہو جائے گی. کاہن کا ریپلیسمنٹ چاہیے تھا نا, اس کو مل گیا. بادشاہ نے کہا کہ بس اب یہ تو زبردست کام ہو گیا. پھر یہ سلسلہ چل نکلا کہ کبھی یہ خبر سامنے آتی کہ اس نوجوان نے کل تو کسی نابینا کو بینا کیا تھا, کبھی یہ خبر سامنے لگی کہ اب تو اس نے کسی مردہ کو زندہ کر دیا ہے. اب ایسا کبھی سننے میں نہیں آیا تھا کہ جادوگر یا کاہن کوئی یہ کام بھی کر سکیں. بہرحال اس لڑکے نے اندھوں کو بینائی دی اور کئی بیماروں کو شفا دی, اپاہجوں کو صحت مند کیا. لیکن در حقیقت اندرون خانہ تو معاملہ کچھ اور تھا. ادھر بادشاہ اور کاہن خوشیاں مناتے تھے, اور ادھر یہ لڑکا ہر اس شخص کو جس کی یہ مدد کرتا, اس کو پہلے کلمے کی دعوت دیتا تھا, وہ ایمان لے آتا تھا, پھر اللہ سے دعا کرتا تھا, اللہ کے اذن سے بیماری دور ہو جاتی تھی. اور یہ سب دیکھ کر اس کا ایمان انتہا درجے کا پختہ ہوتا چلا جا رہا تھا. ایک عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا, بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. لیکن اب جب یہ جو مسلمان ہوئے, اب یہ بات اب کتنی چھپ سکتی تھی, چونکہ پہلے تو معاملہ ایک دو لوگوں تک محدود تھا, اب یہ چیزیں پھیل گئی تھی, اب بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے تھے. مسلمان ہونے والوں نے جب اپنے گھر والوں دیگر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا, تو اب شہر میں ایک بے چینی پھیلنا شروع ہوئی کہ بھائی یہ معاملہ جو نظر آ رہا ہے یہ وہ نہیں ہے, یہ جادو سے نہیں ہو رہا بھائی, یہ کام یہ کہانت سے نہیں ہو رہا ہے, یہ معاملہ کچھ اور ہے, معاملہ اس کے برعکس ہے. یعنی لڑکا لوگوں کو ایمان کی دعوت دے کر اللہ کے اذن سے لوگوں کو شفا دے رہا ہے. یہاں تک کہ بادشاہ کے کان میں یہ بات پڑی. بادشاہ نے پہلے یقین نہیں کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیا بات ہے. بالآخر بادشاہ نے اپنے ذرائع استعمال کیے, جاسوسوں کو اس خبر کی اصلیت معلوم کرنے کا کہا, اور جاسوسوں نے بادشاہ کو بتایا کہ خبر بالکل ٹھیک ہے, یہ ایسا ہی معاملہ ہے, آپ غلط فہمی میں ہیں, یہ آپ کا یا کائن کا معاملہ نہیں ہے, کچھ اور معاملہ ہے. اب بادشاہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ لڑکا ہمیں جو تاثر تھا اس کے بالکل برعکس کام کر رہا ہے. تو اب کیا یہ بادشاہ اور کائن چھوڑ دیں گے اس لڑکے کو؟ لیکن کیا یہ بادشاہ اور کائن مار دیں گے اس لڑکے کو؟ چونکہ ان کو تو اس سے بڑی امیدیں بھی ہیں, اس کی وجہ سے بڑی نیک نامی بھی ہو گئی ہے. بادشاہ نے کیا کیا کل عرض کریں گے انشاءاللہ.